بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ آیت نمبر 11، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ تمسخر مذاق اڑانا، دوسرے کی کسی چیز کو لے کر اس پر لطیفے بنانا، اس کی تضحیک کرنا، ہنسنے والی چیزیں بنا لینا، اور وہ بھرا پڑا ہے ہمارے درمیان۔ زبان کی بنیاد پر ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر ہم مذاق اڑاتے ہیں، مسلک ایک کا یہ مسلک ہے، دوسرا ایک مسلک دوسرے مسلک کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دشمنی لے کر آتا ہے۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ، یہ جو تمسخر کا لفظ ہے نا، لا یسخر، یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ لوگ کرتے تھے، انبیاء کا تمسخر کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ استہزاء کرنا کن کی سنت ہے؟ تمسخر بنانا دوسری قوموں کا کس کی سنت ہے؟ مخالفین انبیاء کی۔ اور آج انبیاء کا تابع ہونے کا، آخری نبی کا تابع ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے پر ہر طریقے سے مذاق بناتے ہیں اور طنز کے جملے کستے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کرتا بڑے بھائی کا اور شلوار چھوٹے بھائی کی، وہ ہمارے مذاق بناتے ہیں، وہ شیعوں کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں، ہم ان کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے، اور دنیا میں ہماری حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی، وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ وہ بات جو پہلی کر دی تھی اس میں بھی عورتیں آ جاتی، لیکن واضح کیا۔ عورتوں میں تانے دینے کی اور عادت زیادہ ہوتی ہے، عیب اور کیڑے نکالنے کی نسبتاً۔ فرمایا نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ آج کل ہمارے کلچر میں بعض دفعہ حجاب، جو بے حجاب ہیں وہ حجاب والوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا۔ جو کپڑے آہستہ آہستہ کم کرتی جا رہی ہیں وہ بڑی زبردست معاشرے زمانے کے ساتھ چل رہی ہیں، بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بہت پڑھی لکھی، اور جو بیچاری اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اور حجاب میں رہتی ہیں وہ بیکورڈ ہیں، پس ماندہ ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، عیب کی تلاش نہ کیا کرو ایک دوسرے کے، اور یعنی دوسروں کی ٹو میں رہنا، کوئی کمزوری اس کی میرے ہاتھ میں آ جائے پھر میں اسے بدلے لوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کفر کا کم ترین درجہ ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈے اور پھر اسے اپنے پاس محفوظ رکھے، اس لیے کہ کسی موقع پر اسے ذلیل کروں گا۔ یہ کفر کا چھوٹا ترین درجہ ہے۔ ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، گندے گندے ناموں سے نہ پکارا کرو، یہ بھی عام ہے۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا برا ہے، یہ اس کی بیس کیا تھی؟ عہد جہالت میں جن لوگوں نے کوئی برے کام کیے تھے، خرابیاں کی تھی اپنے زمانہ کفر میں، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کچھ لوگ، چاہے منافقین تھے چاہے جو بھی تھے، مسلمان بھی غلطی سے ان کو پچھلے بات تو بڑا نیک بنا پھر 900 چوہے کھا کے بلی آج پہ چلی، آج کل ایسی باتیں کرتے۔ یہ کہہ جی میں اپنے دوستوں کو میں آج پہ جا رہا ہوں، تیرے 900 پورے ہو گئے، میرے ابھی 800 ہوئے، میرے پورے ہو گئے 900، میں بھی مذاق بناتے ہیں اللہ کے احکام کا۔ ویسے بڑے پکے مومن،
لیبل لگا ہو، ان سے بڑا مومن ہی کوئی، میرے 900 پورے نہیں ہو، تیرے پورے ہو گئے تو چلا جائے، یعنی 900 چوہے پورے ہو تب بلی نے آج پہ جانا. پتہ نہیں کس بدبخت نے یہ محاورہ بھی بنایا تھا، اللہ کے ایک عظیم ترین حکم کو ایک مذاق والے اور مزاح والے محاورے میں لا کے رکھ دیا. اور بے دین لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے 900 پورے نہیں ہوئے، تیرے پورے ہو گئے تو چلا جائے. تو یہ اگر کوئی پہلے برا تھا بعد میں نیک ہو گیا، اب مجھے پتہ ہے میں نے تیرے سارے دیکھے ہوئے کام، وہ جو بڑا نیک بنا پھر رہا ہے نا، یہ اللہ فرما رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کتنی بری بات ہے فسوق والا نام لینا ایمان کے بعد. تمہیں کیا پتہ، اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کے بعد خدا نے تو گارنٹی دی ہے میں نے معاف کر دیا. تو کون ہوتا ہے معاف نہ کرنے والا، اس کو جتلانے والا؟ جس کو اللہ نے کہا میں معاف کر دوں توبہ کو، تم نے ان کا حساب لینا. وما ارسلوا علیہم حافظین، ان کو ان کے محافظ بنا کے ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم نے گنوانا ان کو، تم نے کون سے گندے کام کی کون سے اچھے کام کی. یہ ساری دشمنیاں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے والی باتیں جن سے اللہ نے منع فرمایا. ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا برا ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے وہی ظالم. اور یہاں لفظ ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہ کرے، اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے لوگوں کے، مذاق اڑاتا ہے دوسروں کے، اور القابات برے برے ناموں سے پکارتا ہے، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم. صدق اللہ العلی العظیم.